فقط امید ہے بخشش کی تیری رحمت سے، وگرنہ عفو کے قابل میرے گناہ نہیں۔ اے مشعل امید یہ احسان کم نہیں، تاریک شب کو تو نے درخشاں بنا دیا۔ ان سے امید نہ رکھ، ہیں یہ سیاست والے، یہ کسی سے بھی محبت نہیں کرنے والے۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ ان اشعار کو سن کر آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ آج ہم آپ کی درسی کتاب کے حصہ اضافی مطالعہ سے پہلا سبق امید کی خوشی کا مطالعہ کرنے والے ہیں، جس کے مصنف سر سید احمد خاں ہیں۔ یہ ایک انشائیہ ہے، اور انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس کی تعریف و مختصر تاریخ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 128 سے پڑھ لیں۔ انشائیہ، جس کے لغوی معنی عبارت کے ہیں، یہ نثری ادب کی ایک صنف ہے جس میں کسی موضوع کے حوالے سے انوکھے خیالات، تاثرات اور احساسات کو ادبی پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ انشائیہ نگار کے نقطۂ نظر اور اس کی انوکھی سوچ کے علاوہ انشائیے میں شخصی اظہار کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ غیر رسمی طریقہ کار، شگفتگی، بے تکلفی اور آزادانہ اظہار خیال انشائیے کو ایک لطیف نثر پارہ بناتا ہے۔ اردو کی چند نئی اصناف کی طرح انشائیہ بھی مغربی ادب سے مستعار ہے۔ فرانسیسی ادیب مونٹین اس کا موجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا ہے۔ ایسے یا پرسنل ایسے کے نام سے معروف اس صنف کو کئی زبانوں نے اپنایا۔ انگریزی میں بیکن، ہیزلٹ، لیمب، ایڈیسن، اسٹیل، جانسن اور اے جے گارڈنر جیسے ادیبوں نے اسے پروان چڑھایا۔ سر سید احمد خاں نے انگریزی ایسے کی طرز پر اردو میں انشائیے تحریر کیے۔ ان کے ہم عصر ادیبوں میر ناصر علی، عبدالحلیم شرر، خلیقی دہلوی، سجاد حیدر یلدرم، خواجہ حسن نظامی وغیرہ کے مضامین میں انشائیوں کا رنگ و آہنگ موجود ہے۔ جدید انشائیہ نگاروں میں ڈاکٹر وزیر آغا نے اس صنف کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ ان کی ادارت میں شائع ہونے والے ماہ نامے اوراق میں کئی انشائیہ نگاروں کو متعارف کیا گیا۔ انشائیہ عام مضامین اور مقالات سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ مقالات کے مطالعے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور انشائیہ پڑھ کر گویا ہم کسی ایسی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں جو روزانہ کی سادہ اور سپاٹ زندگی میں ہماری آنکھوں سے روپوش رہتی ہے۔ جیسے یہاں پر امید کو موضوع بنایا گیا، اور اگلے دو اسباق کے موضوعات مچھر اور بے ترتیبی ہیں۔ تو انشائیہ نگار اپنے ذاتی اور انفرادی تجربات و محسوسات کو بے تکلفی کے ساتھ دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے۔ انشائیے میں واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کہانی کی پیشکش نہیں، بلکہ انشائیہ نگار ان کی مدد سے اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ انشائیہ کہانی اور افسانے سے مختلف قسم کی تحریر ہے۔ افسانے اور ناول میں مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے۔ انشائیہ ذہن کی آوارہ خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، وہ اپنی ذہنی ترنگ اور تخیل کے سہارے معمولی موضوعات پر بھی انوکھے خیالات پیش کر کے انسانی فطرت کے کسی نیم تاریک گوشے کو منور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اردو میں کئی ادیبوں نے مختلف موضوعات پر معیاری انشائیے تحریر کیے ہیں۔ جان پہچان
سر سید احمد خان 17 اکتوبر سن 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ فارسی، عربی اور مشرقی علوم سے فراغت کے بعد وہ 22 سال کی عمر میں عدالت صدر امین دلی کے محکمے سے منسلک ہوئے۔ کچھ عرصے بعد وہ کمشنری آگرہ کے نائب منشی بنے، پھر مین پوری میں منصف ہو گئے، جج بن گئے۔ بہادر شاہ نے انہیں جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب عطا کیا۔ مراد آباد، علی گڑھ اور بنارس میں معاون جج کے منصب پر بھی وہ فائز رہے۔ سن 1876 میں وظیفہ یاب ہو کر قومی خدمت میں سرگرم ہو گئے۔ سر سید نے ہندوستانی مسلمانوں میں جدید سائنسی تعلیم کو فروغ دینے کی غرض سے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سن 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام ہے، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سر سید کی تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور تاریخ سرکشی بجنور اہم ہیں۔ ان کا عظیم الشان ادبی کارنامہ ان کے وہ مضامین ہیں جو تہذیب الاخلاق میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کی نثر میں علمی متانت مانے سنجیدگی، فطری سادگی، بے ساختگی اور استدلال کا حسن ہے۔ سر سید نے ایڈیسن اور اسٹیل کے طرز پر مضامین لکھے۔ انگریزی کے ان مشہور انشائیہ نگاروں کے ہاں معاشرے کی اصلاح کا جذبہ نمایاں ہے۔ سر سید بھی اسی جذبے سے سرشار تھے۔ ان کے مضامین میں امید کی خوشی کو اردو انشائیے کا اولین نقش تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی امید کی خوشی پہلا اردو انشائیہ ہے، اور یہ مضمون انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ سر سید کا 27 مارچ سن 1898 کو علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ شروع کرتے ہیں انشائیہ۔ او نورانی چہرہ والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے۔ تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے۔ تو ہی ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو نہایت ہی پاس نظر آتی ہیں۔ تیرے ہی سہارے زندگی کی مشکل گھاٹیاں ہم طے کرتے ہیں۔ تیرے ہی سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں۔ تیری ہی برکت سے خوشی کے لیے نام آوری مانے شہرت، نام آوری کے لیے بہادری کے لیے فیاضی کے لیے محبت کے لیے نیکی تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیرے ہی تابع اور تیری ہی فرما بردار ہیں۔ تابع مانے بھی فرما بردار ہوتے ہیں۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محنت کا پھل ملتا ہے۔ غلطی سے محبت لکھا ہوا ہے، وہاں پر مس پرنٹ ہے وہ لفظ، آپ محنت کر لیجئے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے ویران درمیان کاٹ کر ویران لکھ لیجئے۔ عقل کے ویران جنگلوں میں بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔
وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ سر سید احمد خان امید سے مخاطب ہیں، امید سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور امید کو یقین کی خوبصورت بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں اور یقین کو نورانی چہرے والا کہتے ہیں، یعنی واحد امید ہی ایک ایسا ذریعہ، ایسا راستہ ہے جو ہمیں یقین کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، نا امیدی کفر ہے، جو امید نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اور امید رکھنے والا اسے اپنے رب لا شریک سے پوری امید ہوتی ہے، اس پر پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کی خواہشات کی تکمیل ضرور کرے گا، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ گویا امید رکھنے والوں کے ساتھ خدائی روشنی ہوتی ہے۔ وہ امید ہی ہے جو ہمیں دلاسے اور تسلی دیتی ہے اور مصیبت کے وقت میں ہماری مدد کرتی ہے، یعنی انسان امید کے سہارے ہی نامساعد حالات سے لڑتا ہے اور بالآخر خوشیاں اس کے قدموں میں ہوتی ہیں۔ وہ خوشیاں جو بہت دور دکھائی دیتی تھیں، امید کی بدولت وہ خوشیاں بالکل قریب دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یعنی اکثر ہم یہ سوچ کر کہ بس تھوڑی اور محنت، تھوڑی اور کوشش کر لیں، پھر منزل قریب ہے، ہماری یہ سوچ ہمیں منزل سے قریب تر کر دیتی ہے۔ امید کے ہی سہارے انسان مشکل گھاٹیوں کو طے کرتا کامیابی کی بلندی تک پہنچتا ہے، اور وہ امید ہی ہے جس کی بدولت انسان کے سوئے ہوئے خیالات و جذبات جاگ اٹھتے ہیں۔ امید بڑی بابرکت ہے، وہ اس طرح کہ انسان اس کے سہارے اپنی منزل کو پانے کے لیے بہت خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کے ساتھ وہ شہرت چاہتا ہے۔ شہرت کے لیے ہمت، حوصلے اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے فیاضی اور سخاوت کی ضرورت، اور فیاضی اور سخاوت کے لیے محبت، اور محبت کے ذریعے نیکی پنپتی ہے۔ یعنی ایک واحد امید ہے جو انسان کے اندر اتنے سارے جذبات یا اتنے سارے خصوصیات و خوبیاں بیدار کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان میں موجود تمام خوبیاں، تمام نیکیاں ایک امید ہی کے ذریعے پنپتی ہیں۔ گویا تمام خوبیاں امید کے اشارے کی، اس کے حکم کی منتظر ہوتی ہیں، بس کسی آس کے دل میں پیدا ہونے کی دیر ہوتی ہے، اور انسان میں موجود یہ تمام خصوصیات جو سوئی ہوئی تھی جاگ اٹھتی ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں مصنف امید کو آسمانوں کی روشنی اور نا امید دلوں کی تسلی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ فجائیہ علامت ندائیہ بھی ہوتی ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو مصنف امید کو پکار کر اسے سرسبز اور شاداب باغ قرار دیتا ہے۔ یہ باغ ایسا سرسبز ہے کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا پھل اس باغ سے ملتا ہی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ امید کا باغ ہمیشہ سرسبز و ہرا بھرا رہتا ہے، اور محنت کرنے والے کو امید نامی اس باغ سے اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یعنی ہمارا کام محنت کرنا ہے
اور امید اس بات کی رکھنی ہے کہ محنت کا ثمر ضرور ملے گا۔ امید ہی واحد ڈاکٹر ہے جس کے پاس ہر مرض کا علاج ہے، ہر غم میں راحت بخشنے والی بس امید ہی واحد دوست ہے، غم گسار ہے۔ جب انسان عقل کے ویران جنگلوں میں، عقل کو یہاں پر ویران جنگل کہہ کر استعارہ کیا، تو جب انسان عقل کے ویران جنگلوں میں ایک مسافر کی طرح بھٹک بھٹک کر تھک جاتا ہے تو امید کے سرسبز درختوں کے سائے کو تلاش کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ امید نامی اس درخت کی ٹھنڈی ہوا، پرندوں کے میٹھے ترانے اور پاس بہتی نہروں کی لہریں اسے سکون پہنچائیں گی۔ یہ سب سوچ کر اس کے مردہ خیالات میں پھر سے جان پڑتی ہے اور پھر وہ ساری فکریں بھلا دیتا ہے اور وہ خوشیاں جو اسے بہت دور نظر آتی تھیں سب بہت قریب دکھائی دینے لگتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ جب انسان کو فکر و تردد گھیر لیتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو بس امید ہی ہوتی ہے جو اسے بہتر دنوں کی تسلی دے کر پرسکون کر دیتی ہے۔ آگے دیکھ، نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور اس کے گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو جا میرے بچے سو جا، اے میرے دل کی کومپل سو جا۔ بڑھ اور پھل پھول، ایک لفظ یہاں پر مسنگ ہے، بڑھ لکھ لیجئے۔ بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ پھوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ پر نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو جا میرے بچے سو جا۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ غوں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق سنانے لگا، اور جب وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مہد مانے جھولا پالنا اور لحد مانے قبر۔ امید۔ سر سید احمد خان پہلے پیراگراف میں تو امید کو خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں، اسے خوبصورت استعارے دیتے ہیں۔ اب چند مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان کب کب امید کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ پہلی مثال انہوں نے ایک ماں کی دی، یہاں بھی وہ امید سے ہی مخاطب ہیں، اسے کہتے ہیں دیکھ، اور امید کو کیا دکھاتے ہیں؟ ایک بچہ جو ابھی پالنے ہی میں ہے، اس کی ماں کو اس سے کیا کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ پالنے کی ڈوری ہلاتے، لوری گاتے، بچے کے خوش آئند مستقبل کی دعائیں دیتی ماں امید کی خوشیوں سے ہی نہال ہوتی رہتی ہے، بچے کی معصوم حرکتوں کی خوشیوں سے سرشار ہوتی رہتی ہے، اسے امید ہے کہ اس کا بچہ پڑھ لکھ کر
اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، حتیٰ کہ جب وہ بچہ ان کے ساتھ ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، عبادتیں کرنے لگتا ہے، تو امید کی خوشیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور بھی دوبالا ہو جاتی ہیں کہ ایسی نیک اولاد تو قبر میں بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ بچہ جو ابھی پالنے میں ہی ہے، اس کی پوری زندگی سے ماں کیا توقعات لگا کر بیٹھی ہے؟ بس یہ پیاری سی امید ہی تو ہوتی ہے جو مہد سے لے کر لحد تک ساتھ ہوتی ہے۔ اب کی بار مصنف نے امید کو ہماری پیاری امید کہہ کر مخاطب کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار غیر قوم کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، عزیز بھائی کی جدائی اس کے دل کو غمگین رکھتی ہے۔ قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ ماں کے بعد دوسری مثال مصنف نے یوسف علیہ السلام کی دی، اور اس احسن القصص سے ہم سب واقف ہیں کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کس طرح قید میں تھے۔ اس شہر، اس ملک میں ان کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ والد اور بھائی کا غم انہیں ستائے جاتا تھا، اپنی بے گناہی کا خیال انہیں رنجیدہ رکھتا تھا۔ غرض کوئی نہیں، بس ایک امید ہی، ایک آس ہی تھی جو ان کے لیے تسلی اور خوشی کا باعث تھی۔ سر سید اس بار امید کو ہمیشہ رہنے والی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور اس قصے کے ذریعے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے، وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے، کوچ پر کوچ کرتے تھک گیا ہے، ہزاروں خطرے درپیش ہیں، مگر سب میں اس کو ایک تقویت تجھی سے ہے۔ وہ جب اپنے ساتھی کو خون میں لتھڑا ہوا زمین پر پڑا دیکھتا ہے تو اے بہادروں کی قوت بازو اور اے بہادری کی ماں، تیرے ہی سبب سے فتح مندی کا خیال اس کے دل کو تقویت دیتا ہے۔ ان کے کان کے نکارے میں کے لفظ آئے گا بیچ میں، ان کے کان کے نکارے میں تیرے ہی نغمے کی آواز، ان کے کان کے نکارے تیرے ہی نغمے کی آواز سنتے ہیں، میں کاٹ دیجئے۔ اب کی بار مصنف ایک بہادر سپاہی کی مثال دیتے ہیں جو میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ یکے بعد دیگرے وہ کئی میدان، کئی معرکے سر کر چکا ہے۔ کوچ پر کوچ کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ روانہ ہوتے ہوتے، ایک میدان سے دوسرے میدان کو سر کرتے کرتے وہ کافی تھک چکا ہے۔ بے شمار خطرے اس کے سر پر منڈلاتے ہیں، مگر پھر بھی ایک بات ہے جو اسے توانائی، قوت بخشے ہوئے ہے۔ جب وہ بہادر سپاہی اپنے کسی ساتھی کی خون میں لت پت لاش کو دیکھتا ہے تو بجائے خوف کھانے اور شکست ماننے کے فتح مندی کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، اور وجہ امید ہی ہوتی ہے، یعنی امید بہادروں کی ہاتھوں کی قوت بن جاتی ہے، بہادروں کے ہاتھوں کی قوت بن جاتی ہے۔ امید اس کے کانوں میں بجنے والا کوئی نغمہ بن جاتی ہے، اور امید کے سہارے پر ہی وہ ایک بار پھر میدان کارزار میں
نئی ہمت نئے جوش کے ساتھ کود پڑتا ہے اور فتح یاب بھی ہوتا ہے۔ یہاں مصنف نے امید کو بہادروں کی قوت بازو اور بہادری کی ماں کہہ کر پکارا ہے۔ آخر اقتباس: اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، جبکہ زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہے۔ ٹمٹمانا، کم کم روشنی دینا یا چراغ کا بجھنے کے قریب ہونا، قریب المرگ ہونا، اور دنیاوی حیات کا آفتاب لبے بام ہوتا ہے۔ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی، رنگ فک ہو جاتا ہے۔ رنگ فک ہونا، چہرہ متغیر ہو جانا، خوفزدہ ہو جانا۔ منہ پر مردنی چھا جاتی ہے۔ ہوا ہوا میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے تو تیرے ہی سہارے وہ کٹھن گھڑی آسان ہوتی ہے۔ اس وقت بند ہوتی ہوئی آنکھوں اور غفلت کے دریا میں ڈوبے ہوئے دل کو تیری یادگاری ہوتی ہے۔ تیرا نورانی چہرہ دکھائی دیتا ہے، تیری صدا کان میں آتی ہے اور ایک نئی روح اور تازہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایک نئی لازوال زندگی کی جس میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی امید ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کا وقت تیرے سبب سے ہمارے لیے موسم بہار کی آمد کا زمانہ ہو جاتا ہے۔ اس لازوال آنے والی خوشی کی امید تمام دنیاوی رنجوں اور جسمانی تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے اور غم کی شام کو خوشی کی صبح میں بدل دیتی ہے۔ گو کہ موت ہر دم جتاتی ہے کہ مرنا بہت خوفناک چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا خاتمہ ہے، اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے بے تکلیف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بردباری یعنی تحمل، صبر اور رنجوں کے زمانے کے آخر ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے جان دیتا ہے۔ اس آخر اقتباس میں مصنف امید کو ہمیشہ زندہ رہنے والی کہہ کر پکارتا ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن امید کبھی نہیں مرتی۔ جب انسانی زندگی کا چراغ ٹمٹمانے لگتا ہے، انسانی زندگی کو چراغ سے استعارہ کیا، اور دنیاوی زندگی کا سورج جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، مراد انسان کا جب آخری وقت آ پہنچتا ہے، پاؤں میں گرمی اور چہرے پر چمک جب باقی نہیں رہتی، تمام عناصر ترکیبی جب اپنی اپنی جگہ لوٹنے کو ہوتے ہیں۔ عناصر ترکیبی، ایسا کہا جاتا ہے کہ انسانی وجود 4 عناصر سے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے مرکب ہے، ان سے بنا ہے۔ تو جب یہ تمام عناصر اپنی اپنی جگہ لوٹتے ہیں، مطلب یہ کہ جب انسان مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو موت کے وقت بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو غفلت، جسے یہاں دریا کہا گیا، تو غفلت کے دریا میں ڈوبے ہوئے دل کو امید ہی یاد رہتی ہے، امید کا نورانی چہرہ ہی دکھائی دیتا ہے، امید کی حسین آواز ہی سنائی دیتی ہے، اور مرتے ہوئے انسان میں ایک نئی روح آ جاتی ہے اور ایک نئی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تو اسے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ملے گی، اور اس زندگی میں
ہمیشہ باقی رہنے والی خوشیاں بھی ملیں گی۔ بس اس بات کی امید سے نزا کا یعنی جان کنی کا مرنے کا وہ تکلیف دہ مرحلہ بھی موسم بہار کی مانند ہو جاتا ہے، اور اگلی دنیا میں ملنے والی لازوال خوشیوں کی امید سے انسان اس دنیا کے تمام رنج و غم، تمام تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے۔ موت کا وقت گویا غم کی شام ہوتا ہے، زندگی کا سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے۔ موت ہر وقت یہ جتاتی ہے کہ مرنا بہت تکلیف دہ چیز ہے، مگر اگلی دنیا کی لازوال خوشیوں کی امید میں انسان کی غم کی یہ شام خوشی کی صبح بن جاتی ہے۔ آخری پیراگراف میں مصنف بے یقینوں کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی بات کو ان کے ذکر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اور بے یقین سے مراد وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ موت کے وقت وہ کوئی امید نہیں رکھتے، مگر سر سید احمد خان کا ماننا ہے کہ امید کی بادشاہت موت کے وقت ان پر بھی راج کرتی ہے، اور ایمان نہ لانے والے یہ افراد یہ سوچ کر کہ زندگی کی تمام تکلیفیں ختم ہو گئی، اب انہیں کوئی تکلیف نہیں ستانے والی، اور اپنے اگلے آنے والے بے تکلیف زمانے کی امید میں خوشی خوشی جان دے دیتے ہیں۔ عزیز طالبات، اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ سر سید احمد خان کا پیغام آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔